پاکستان کا سب سے بڑا حصہ مطلب پورے ملک کے رقبے کا تقریباً آدھا ہے، لیکن اگر ہم آبادی دیکھیں تو بمشکل 1.2 کروڑ۔ بالکل، اور یہی تو حیرت کی بات ہے۔ ہاں، تو آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم تاریخی کچی گزٹیئر اور کچھ تحقیقی مضامین کو دیکھ رہے ہیں تاکہ یہ سمجھ سکیں کہ اس بظاہر انتہائی سخت اور ویران جغرافیہ نے جنوبی ایشیا کی قدیم ترین تہذیبوں کو کیسے جنم دیا۔ دیکھیں، یہاں سب سے دلچسپ نقطہ یہ ہے کہ اتنے وسیع رقبے اور مختصر آبادی کا سیدھا سا مطلب یہ تھا کہ انسان ہر جگہ نہیں پھیل سکتا تھا۔ صحیح۔ بستیاں صرف ان چند مخصوص مقامات پر ہی بسیں جہاں پانی اور راستہ موجود تھا، اور یہی وہ گنے چنے مقامات تھے جنہوں نے بعد میں پوری تاریخ کو کنٹرول کیا۔ مطلب ہم مہر گڑھ کی بات کر رہے ہیں؟ جی بالکل، 7000 قبل مسیح کی مہر گڑھ تہذیب اسی کی ایک شاندار مثال ہے۔ چلیں اس بات کو سمجھتے ہیں۔ راستوں کا ذکر آیا تو در بولان کو ہم کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں؟ یہ 89 کلومیٹر طویل وادی ہے جو کوئٹہ کو سبی سے ملاتی ہے۔ ہاں، یہ بہت اہم گزرگاہ ہے۔ سورسز پڑھ کر مجھے تو یہ قدیم دور کا کوئی بائی پاس یا ٹول پلازا لگتا ہے، مطلب جس پر کنٹرول کے بغیر کسی بھی حملہ آور کے لیے برصغیر میں گھسنا بالکل ناممکن تھا۔ اچھا، ٹول پلازا کہنا تو شاید اس کی اہمیت کو بہت ہی کم کرنا ہوگا۔ یہ دراصل ایک جغرافیائی موت کے کنویں جیسا تھا۔ موت کا کنواں؟ وہ کیسے؟ کیونکہ یہ محض ٹیکس لینے کی بات نہیں تھی۔ مقامی قبائل اونچائی پر بیٹھے ہوتے تھے اور اس راستے کے ایک ایک انچ سے واقف تھے۔ صحیح۔ مطلب افغان بادشاہ احمد شاہ درانی ہو یا بعد میں انگریزوں کی جدید فوج، سب کو یہ تلخ حقیقت ماننی پڑی کہ ان قبائل کی مرضی کے بغیر ان کی بڑی فوجیں بھی یہاں بس ایک آسان شکار تھیں۔ تو اگر اتنے بڑے حملہ وروں کو اس جغرافی کے آگے جھکنا پڑا تو جو لوگ وہاں صدیوں سے رہ رہے ہیں ان کی زندگیاں کیسی ہوں گی؟ کچھی کے میدانوں کی اس شدید ترین گرمی اور صحرائی سراب نے تو یقیناً ایک بالکل ہی الگ قسم کا معاشرہ بنایا ہوگا۔ یقیناً بنایا۔ جغرافی محض زمین کا خاکہ نہیں ہوتا، یہ انسان کی معیشت اور بقا کا طریقہ طے کرتا ہے۔ بالکل۔ پانی کی شدید کمی تھی اور درجہ حرارت بھی زیادہ، تو ایک زبردست سماجی معاہدہ وجود میں آیا۔ جاٹ کسانوں نے زراعت کا مشکل کام سنبھالا۔ اچھا۔ اور جو بلوچ قبائل تھے انہوں نے مویشی پالنے اور اس پورے نظام کی حفاظت کی ذمہ داری لی۔ یہ محض دو طبقے نہیں تھے بلکہ زندہ رہنے کا ایک باقاعدہ ایکو سسٹم تھا۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ جانور بھی اسی ماحول کے سانچے میں ڈھل گئے۔ جیسے سورسز میں وہ بھاگ ناڑی نسل کی گائے کا ذکر ہے جو خاص طور پر اس بنجر اور گرم موسم کے لیے ہی بنی ہے۔ ہاں، وہ بالکل اسی ماحول کے لیے موزوں ہے۔ یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر یہ قبائل اس قدر اپنے ماحول میں خود کفیل تھے تو پھر انگریزوں نے اس نظام میں کیسے دراندازی کی؟ کیا 1885 میں جو بریگیڈیئر جنرل لک نے سبی میلہ شروع کیا وہ بس ایک فوجی ضرورت تھی؟ نہیں، وہ اچانک سے کوئی نیا میلہ نہیں تھا۔ انگریزوں کی حکمت عملی بڑی دلچسپ تھی یہاں۔ انہوں نے دراصل قبائل کے صدیوں پرانے باٹا سسٹم کو اپنے حق میں استعمال کیا۔ مطلب انہوں نے ان کے پرانے تجارتی نظام کو ہیک کر لیا۔ بالکل۔ سردیوں میں قبائل ویسے بھی کچھی کے علاقوں میں آتے تھے اور مویشیوں کا تبادلہ کرتے تھے۔ انگریزوں کو اپنی فوج کے لیے اعلیٰ نسل کے جنگی گھوڑے چاہیے تھے۔ صحیح، 170 یا 199 روپے کے حساب سے۔ جی، تو انہوں نے اس روایتی اجتماع کی تجارتی اہمیت کو بھانپا اور انعامات کا لالچ دے کر اسے ایک منظم فوجی منڈی بنا دیا۔ یعنی انگریزوں نے زمین اور لوگوں سے لڑنے کے بجائے ان کی روایتوں کو ہی اپنا ہتھیار بنا لیا۔ سننے والوں کے لیے جاننا بہت اہم ہے کہ آج کے دور میں بھی جغرافی انسان کے مقدر اور بقا کا حتمی فیصلہ کرتا ہے۔ 100%۔ تاریخ کا ہر ورق زمین کے مزاج پر منحصر ہے۔ لیکن سورسز کو دیکھتے ہوئے ایک بہت گہرا تضاد بھی سامنے آتا ہے۔ وہ کیا؟ آخر میں رند اور لاشاری قبائل کی 30 سالہ طویل جنگ کا ذکر ہے۔ ہم عموماً سمجھتے ہیں کہ بیرونی حملہ آوروں یعنی سکندر اعظم یا انگریزوں نے اس خطے کی تاریخ بدلی۔ صحیح۔ لیکن ایک سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ان طویل اور خونی اندرونی قبائلی جنگوں نے اس زمین کے سماجی تانے بانے کو بیرونی حملوں سے بھی زیادہ گہرے زخم نہیں دیے؟ یہ واقعی ایک بہت اہم پہلو ہے۔ کیا بعض اوقات زمین کا سخت جغرافیہ
نہیں بلکہ خود انسانوں کی اندرونی کشمکش ان کا سب سے بڑا چیلنج بن جاتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو اپنے طور پر ضرور سوچنا چاہیے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے کے لیے بس اتنا ہی۔